بانی پی ٹی آئی سمیت پاکستانیوں کے لیے شفاف عدالتی عمل ضروری ہے. ہماری معلومات کے مطابق حکومت کا بانی پی ٹی آئی کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا ارادہ نہیں. برطانوی وزیر خارجہ کا بانی پی ٹی آئی پاکستان کی صورتحال پر ارکان پارلیمنٹ کے خط کا جواب. خط میں سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی شفافیت اور آزادانہ جانچ پر تحفظات کا اظہار. لکھا پاکستانی عدالتی معاملات داخلی ہیں لیکن عالمی قوانین کی پاسداری چاہتے ہیں. پاکستان بنیادی آزادیوں اور شفاف ٹرائل کے حق کا احترام کرے. پاکستان میں آزادی اظہار اور سیاسی مخالفین پر پابندیوں سے متعلق تشویش ہے. متعلقہ وزیر نے پاکستانی وزیر انسانی حقوق کے ساتھ سول اور سیاسی حقوق پر بات کی. متعلقہ وزیر فالکنر دورہ پاکستان سے واپس آ کر ممبران پارلیمنٹ سے ملاقات کریں گے. زلفی بخاری نے وزیر خارجہ کو خط لکھنے والے ممبر پارلیمنٹ کیم جانسن اور دیگر کا شکریہ ادا کیا. پاکستان میں انسانی حقوق سے متعلق امریکی ایوانی نمائندگان کی قرارداد پر اقدامات کا مطالبہ. 54 ارکان کانگریس نے صدر جو بائیڈن کو خط لکھ دیا. کہا پاکستان میں 2024 کے ناقص الیکشن کے بعد انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیری گئیں. اہم سیاسی جماعت پی ٹی آئی کو انتخابات سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی لیکن پی ٹی آئی امیدواروں نے آزاد حیثیت میں کامیابی حاصل کی. الیکشن کے بعد حکام نے عدلیہ کی آزادی اور انسانی حقوق کی مزید پامالی کی. پی ٹی آئی رہنماؤں کی فوری رہائی کے لیے اقدامات کیے جائیں. پاکستان میں تعینات سفیر کو انسانی حقوق جمہوری اقدار کے فروغ کے لیے اقدامات کی ہدایت کی جائے. عمران خان اسرائیل کا ایک اسٹریٹجک ایسٹ ہے. سارا پیسہ اسرائیلی پیسہ بھی استعمال ہوگا اس کو کسی طریقے سے رہا کروائے. جن کا ہمیشہ یہ ایجنڈا رہا ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچانا اور وہ ہے گولڈ سمتھ فیملی. کیا امریکی ارکان کانگریس نے فلسطین اور کشمیر کی صورتحال پر کبھی خط لکھا؟ امریکہ میں لابسٹ کو ہائر کیا گیا ہے تاکہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالا جائے. وزیر اطلاعات سند شرجیل میمن کہتے ہیں سب کو پتا ہے خط کس نے اور کیوں لکھوایا. خط وہ لکھوا رہے ہیں جن کا ایجنڈا ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے. اسرائیلی پیسہ استعمال کر کے بانی کو رہا کرانے کی کوشش ہو رہی ہے. بانی پی ٹی آئی پاکستان میں اسرائیل کا اثاثہ ہے. مشیر وزارت قانون بیرسٹر عقیل ملک نے کہا انتشاری ٹولہ امریکہ میں لابنگ فارمز ہائر کر کے ڈالرز میں ادا کر رہا ہے. نوٹوں کی بوریوں کے منہ کھولے ہوئے ہیں. پی ٹی آئی کی جو ہماری قیادت باہر ہے ان سے میری گزارش ہوگی اگر وقت مہلت اجازت دیتا ہے تو کسی دن تشریف لے آئے. کوٹ لکھپت ہم 1.5 سال سے اندر ہے, ہم سے بھی تھوڑا سا ان پٹ لے لیں. ہمارا نقطہ نظر کیا ہے, 40 سالہ سیاسی تجربہ ہے. شاہ محمود قریشی کا پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت سے شکوہ. لیڈرشپ کے پاس وقت اور مہلت ہے تو ہمارے پاس بھی تشریف لائیں. اسیر قیادت سے بھی مشاورت کریں. وائس چیئرمین کا بیرسٹر گوہر, عمر ایوب اور دیگر کو مشورہ. بولے یاسمین راشد, محمود الرشید, اعجاز چودھری, عمر سرفراز چیمہ سے بھی مشورہ کر لیں. قائدین سے گزارش ہے دیگر جماعتوں کو بھی انگیج کریں. آئین کی بالادستی کے لیے کم سے کم ایجنڈے پر یکسوئی بنانے کی کوشش کریں. بلاول صاحب فیصلہ کریں وہ کہاں کھڑے ہونا چاہتے ہیں. اے ٹی سی میں پیشی کے موقع پر گفتگو میں شاہ محمود نے 24 نومبر کے احتجاج کی حمایت کر دی. بولے کارکن نکلیں لیکن پرامن رہیں, قانون کو ہاتھ میں نہ لیں. بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا تھا اور کھڑا ہوں. جی ایچ حملہ کیس میں بانی پی ٹی آئی, شاہ محمود قریشی اور دیگر پر آج بھی فرد جرم عائد نہ ہو سکی. عمر ایوب, شیخ رشید سمیت دیگر عدالت میں پیش ہوئے. بی بی صاحبہ اجلاس میں شرکت تو انہوں نے نہیں کی, نہ کہ میٹنگ کی کارروائی میں شریک ہوئی ہیں. صرف عمران خان صاحب سے چونکہ ان کی لاسٹ ملاقات کچھ دن پہلے جیل میں ہوئی ہے تو عمران خان صاحب نے ان کو کوئی میسج دیا تھا جو انہوں نے پارٹی رہنماؤں کے ساتھ وہ میسج ان کے ساتھ شریک کیا. بشرا بی بی نے پی ٹی آئی قائدین کے اجلاس میں شرکت نہیں کی, صرف بانی پی ٹی آئی کا پیغام پارٹی قائدین تک پہنچایا ہے. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں جلسہ اور احتجاج 24 نومبر کو ہوگا. عوام کی بڑی تعداد اسلام آباد پہنچے گی. مطالبات تسلیم ہونے تک اسلام آباد میں احتجاج جاری رہے گا. اس کا مقصد بانی پی ٹی آئی اور دیگر سیاسی قیدیوں کی رہائی ہے. انہوں نے واضح کیا کہ
کہ پی ٹی آئی نے جلسوں میں سرکاری مشینری استعمال نہیں کی۔ دھرنے کی کال ہے 24 کی، کیا آپ سمجھتے ہیں یہ ملک کو ایک بار پھر ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ اس طرح کی بالکل جو ہمیں الفاظ کا ہے میں یہی سمجھتا ہوں، لیکن انشاءاللہ وہ کامیاب بھی ہوں گے۔ احتجاج کرنے والے کامیاب نہیں ہوں گے۔ لیگی قائد نواز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو۔ نواز شریف بیٹی مریم نواز اور نواز جنید صفدر کے ہمراہ لندن سے وطن واپسی کے لیے روانہ۔ نواز شریف اور مریم نواز 12 نومبر کو یورپ سے لندن پہنچے تھے۔ وفاقی وزیر احسان اقبال کہتے ہیں 24 نومبر کو احتجاج کی کال پی ٹی آئی کی مایوسی کا واضح ثبوت ہے۔ احتجاج کی یہ کال بھی ناکام ہوگی۔ پی ٹی آئی نے سڑکوں پر نکلنا ہے تو اسمبلیوں سے استعفے دے۔ 9 مئی کے حملوں کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ پی ٹی آئی عہدیداروں کو 9 مئی کے لیے ہدایات دی گئیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے 9 مئی کی سی سی ٹی وی اور ویڈیوز جاری کر دی۔ کہا پی ٹی آئی رہنما کہتے ہیں سی سی ٹی وی جاری کیوں کی جاتی ہے، ہم نے فوٹیج جاری کر دی، جلاؤ گھیراؤ کرنے والوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ حساس تنصیبات کو نشانہ بنا کر سیاسی بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ پی ٹی آئی نے اپنی انا کی تسکین کے لیے حملے کیے۔ عطا تارڑ نے مختلف رہنماؤں اور کارکنوں کے ویڈیو بیانات بھی سنائے۔ اسموک سے پنجاب میں نظام زندگی درہم برہم۔ لاہور آج بھی دنیا میں فضائی آلودگی میں سر فہرست رہا۔ لودھراں 611 ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ ملک کا آلودہ ترین شہر بن گیا۔ فیصل آباد، سیالکوٹ اور ملتان میں صورتحال تشویشناک۔ اسموک کے باعث دمہ اور امراض چشم میں اضافہ۔ اسپتال مریضوں سے بھر گئے۔ شدید دھند اور اسموک کی وجہ سے موٹر وے سفر کے قابل نہیں رہا۔ بھکر میں دھند کے بعد 3 حادثات میں 15 افراد زخمی ہو گئے۔ جہاز اور ٹرینیں بھی تاخیر کا شکار۔ مختلف شہروں میں ایس او پیز کی خلاف ورزی پر مزید 56 مقدمات درج، 27 افراد گرفتار، 537 افراد پر 9 لاکھ جرمانے۔ بالائی علاقوں میں پہاڑ، سڑکیں اور عمارتیں برف سے ڈھک گئیں۔ آسمان سے برستی نرم اور چاندی جیسی برف نے شمالی علاقوں کے حسن کو سحر انگیز بنا دیا۔ ناران میں خوبصورت نظارے دیکھنے سیاحوں کی بڑی تعداد پہنچ گئی۔ بابو سر ٹاپ اور بیسر بٹا کنڈی میں برف باری سے سڑکیں بند۔ کالام مہوڈن میں تیسرے روز بھی برف باری۔ مالم جبا نے بھی سفید چادر اوڑھ لی۔ مہوڈن میں گزشتہ روز برفانی تودا گرنے سے بند شاہراہ کھول دی گئی۔ انتظامیہ کا کہنا ہے چھوٹی گاڑیاں فی الحال مہوڈن نہیں جا سکتی۔ استور میں شدید برف باری، دیوسائی سڑک آمد و رفت کے لیے بند کر دی گئی۔ چیمپئنز ٹرافی آزاد کشمیر نہیں جائے گی۔ آئی سی سی نے بتا دیا۔ بھارتی دباؤ پر انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے گھٹنے ٹیک دیے۔ پی سی بی کو ٹرافی مظفر آباد لے جانے سے منع کر دیا۔ چیمپئنز ٹرافی کی اسلام آباد میں تقریبی رونمائی۔ ٹرافی اسلام آباد سے ٹیکسلا، کانپور، ایبٹ آباد، مری، نتھیا گلی اور کراچی کا سفر کرے گی۔ پاکستان میں سفر مکمل کرنے کے بعد ٹرافی افغانستان جائے گی۔ ٹرافی ورلڈ ٹور کے بعد ایونٹ سے پہلے پاکستان پہنچائی جائے گی۔ بیٹل ٹینک حیدر، اس کے بعد یو اے وی ٹیکنالوجیز کے اندر کچھ اناگریشنز ہیں۔ شاپر 3 از ون کیس ان پوائنٹ۔ اس کے بعد جو ٹیکنالوجی کے کانٹیکس میں اسپیشلی اس دفعہ ہم نے ہال، ایک جو سٹارٹ اپس کا ہال ہے، اس کو بہت زیادہ فوکس۔ دفاعی نمائش آئیڈیا 2024 کی تیاریاں مکمل۔ 19 نومبر سے شروع ہونے والے دفاعی نمائش میں ایران، یوکرین، ترکی، چین اور اٹلی کے پویلن ہوں گے۔ 330 سے زائد غیر ملکی وفود شرکت کریں گے۔ آئیڈیاز 2024 میں ٹینک حیدر متعارف کرایا جائے گا۔ سٹارٹ اپ کا ہال فوکس ہوگا۔ ڈائریکٹر کوارڈینیشن ڈیپو بریگیڈیئر محمد علی عادل کی پریس کانفرنس۔ کہا ڈی آئی جی ٹریفک نے بتایا آئیڈیاز کے دوران سر شاہ سلیمان روڈ، حسن سکوائر سے اسٹیڈیم تک صبح 7 سے شام 7 بجے تک بند رہے گا۔ پاکستانی حکام سے مذاکرات مثبت رہے۔ آئی ایم ایف مذاکرات کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ آئی ایم ایف مشن چیف نیتھن پورٹر کا کہنا تھا پاکستان کو موجودہ قرض پروگرام کے اہداف پر سختی سے عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ کئی شعبہ جات میں نجی شعبے کا حصہ بڑھا کر حکومت کا حصہ محدود کرنا چاہیے۔ حکومت ایسے شعبوں سے ٹیکس آمدن بڑھانے کے لیے پرعزم ہے جو ٹیکس نہیں دے رہے۔
मुज़ाकरात में तवानाई इस्लाहात और चैलेंजेस पर खुसूसी बात हुई। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड को मुज़ाकरात से आगाह किया जाएगा। इस्लामाबाद में स्कूल हैं, जहाँ सरकारी स्कूल, जहाँ पर बहुत ही गरीब तबके से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे पढ़ते हैं वहाँ के देहातों में। तो उनको नाश्ते का प्रोग्राम शुरू किया गया था और उससे वहाँ के नताइज बड़े अच्छे हुए हैं। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कराची समेत शहरी सिंध के सरकारी स्कूलों में फ्री नाश्ता देने का ऐलान कर दिया। कहते हैं इस सिलसिले का आगाज इस्लामाबाद से किया था जो कामयाब रहा। इससे बच्चों की हाजिरी और रिजल्ट में बेहतरी आई है। नौजवान कैसे आगे बढ़ेंगे? इंटरनेट बंद किया जाता है, दुनिया AI में आगे बढ़ रही है, हुक्मरान होश के नाखुन लें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा हुकूमत तालीमी इदारे NGOs के हवाले कर रही है। नौजवानों को मज़ाहमत करना होगी। हमारे वसाइल हमारे बच्चों के लिए हैं। एक निज़ाम, एक नसाब और एक ज़बान होनी चाहिए। जमात इस्लामी बनो काबिल प्रोग्राम के तहत 2 साल में 10 लाख बच्चों को तरबियत देगी। कराची की टूटी फूटी सड़कों पर सफर करना आवाम के लिए वबाले जान। गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने वाले 70% अफराद कमर और गर्दन की तकलीफ में मुब्तला हो गए। 106 सड़कों की मुरम्मत का काम जारी, मगर 9540 किलोमीटर खस्ताहाल सड़कों की मुरम्मत कौन करेगा? शहरियों का सवाल। भारत को न्यूजीलैंड में भी शर्मिंदगी का सामना। न्यूजीलैंड में खालिस्तान रेफरेंडम रुकवाने की भारतीय कोशिशें नाकाम हो गईं। न्यूजीलैंड ने खालिस्तान रेफरेंडम के लिए सिख फॉर जस्टिस को इजाजत दे दी। ऑकलैंड में कल खालिस्तान रेफरेंडम होगा। मकामी हुकूमत और पुलिस ने रेफरेंडम के इनकाद की यकीन दहानी करा दी। कराची के 100 साल से ज्यादा पुराने हस्सा सिंह पार्क की बहाली का हुक्म। पार्क में के इलेक्ट्रिक का ग्रिड स्टेशन भी है जिसका किराया ₹1 यौमिया है। 15 साल से आवाम के दाखिले पर पाबंदी लगाकर पूरे पार्क को तजावुजात और कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया गया था। मोहतसब आला ने हिदायत की है कि पार्क से तजावुजात खत्म की जाएं।